لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ذب لسلكتموه قلنا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ نے جو بے شمار نعمتیں ہمیں عطا کی ہے، ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت یہ ہماری زندگی اور جو گھڑیاں ہمیں دی گئی ہے وہ ہے. اس لیے کہ اللہ پاک نے ہمیں مکلف بنایا، بڑے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے روکا گیا. اب بڑے کام اسی وقت کر سکیں گے جب آدمی کو عمر ملے، زندگی ملے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس شخص کو بڑا خوش نصیب قرار دیا ہے جس کو لمبی عمر ملے اور نیکیوں کی توفیق بھی ساتھ ساتھ ملے، اچھے کام کرنے کی توفیق بھی ملے. تو یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ نے ہمیں یہ جو زندگی دی ہے، ہر ایک کو ایک محدود زندگی دی ہے، اور اس کا پیدا ہونا اور مرنے کا وقت ایسا متعین ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اس میں ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جس آدمی کے مقدر میں موت نہیں ہے، موت ابھی آئی نہیں، موت کا وقت ابھی آیا نہیں، موت کے سارے اسباب مہیا ہونے کے باوجود اللہ اس کو بچا لیتا ہے، اور وہ اپنی مقدر زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ جیتا ہے. اور جس آدمی کا وقت آ گیا، تندرست ہٹا کٹا یا بیمار ہو گیا، لیکن اس کو بچانے کے لیے سینکڑوں جتن کیے گئے، اربوں روپے خرچ کر دیے گئے، جب وقت آیا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے بچا نہیں سکتی. تو یہ ہماری گھڑیاں گنی چنی ہے، محدود ہے. اس کا گھٹانا بڑھانا ہمارے ہاتھ میں نہیں، بلکہ کسی کے قبضہ قدرت میں نہیں. یہ ایک سیکنڈ جو ہماری زندگی کا چلا گیا، اربوں روپے خرچ کر کے ہم اس کو دوبارہ نہیں لا جا سکتے. اگر زندگی میں کوئی مالی نقصان ہو گیا، اگر مثال کے طور پر کسی آدمی کے لاکھ روپے ضائع ہو گئے، وہ محنت کرے، کمائے اور اس کو دوبارہ حاصل کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے یہ جو گھڑیاں عطا کی ہے اس کو دوبارہ لانا کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں. یہ سب سے بڑی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس جو اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے. اب یہ وقت گزر رہا ہے، اب اللہ نے حساب کے لیے جو ہے وہ اللہ نے حساب رکھا ہے چاند کے اعتبار سے، سورج کے اعتبار سے، کہ چاند اور سورج اپنی اپنی منزلوں کے اعتبار سے جو روزانہ طلوع و غروب ہوتے ہیں، سال میں ایک دورہ پورا کرتے ہیں. سورج سال میں ایک دورہ پورا کرتا ہے 365 دن کے اندر، اس کو شمسی سال کہا جاتا ہے. چاند جو ہے وہ تقریباً اس 355 یا 54 دن کے اندر سال میں ایک دورہ پورا کرتا ہے، اس کو قمری سال اور اسلامی سال کہا جاتا ہے. اب اللہ پاک نے ہماری شریعت کے اندر جو بھی عبادتیں اوقات کے ساتھ خاص کی ہے کہ فلانے مہینے میں یہ کرنا ہے، فلانے مہینے میں یہ کرنا ہے، اس کا حساب چاند کے اعتبار سے رکھا ہے. حج کے ایام ذوالحجہ کا مہینہ طے ہوگا چاند کے اعتبار سے،
حج کے ایام طے ہو گئے چاند کے اعتبار سے، رمضان طے ہوگا چاند سے، عید طے ہوگی چاند سے، عید بقرعید دونوں چاند کے اعتبار سے طے ہوگی، نیا سال شروع ہوگا محرم سے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم، یہ 12 مہینوں کا اللہ نے حساب رکھا ہے۔ تو یہ چاند کا طلوع غروب ہونا، سورج کا طلوع غروب ہونا، اس کے ذریعے اللہ نے اس کے جو بے شمار فائدے ہیں اس میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، کہ سالوں کی اور حساب کی گنتی تم اچھی طریقے سے معلوم کر سکو، اس کو ضبط کر سکو۔ تو یہ اللہ کا ایک نظام ہے، چل رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ یہ سال کا پورا ہونا بھی ہوگا اور نئے سال کا شروع ہونا بھی ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہی سلسلہ چل رہا ہے کہ سال پورا ہوتا ہے ایک اور نیا سال شروع ہوتا ہے۔ کبھی شمسی سال پورا ہوتا ہے، کبھی قمری سال پورا ہوتا ہے۔ شمسی سال پورا ہوتا ہے بھائی دسمبر کی 31ویں تاریخ کو، اور جو ہے وہ ہمارا قمری اسلامی سال یعنی اسلامی عبادتوں وغیرہ کا جس پر مدار ہے وہ سال ختم ہوتا ہے 29 یا 30 ذوالحجہ کو۔ پہلی محرم سے نیا سال شروع ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے 1 جنوری سے جو ہے شمسی اعتبار سے جس کو انگریزی ہم کہتے ہیں وہ نیا سال شروع ہوتا ہے 1 جنوری سے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک یہ سالوں کی گنتی، مہینوں کی گنتی اسی طریقے سے چلی آئی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر، اب جیسے میں نے ابھی یہ آیت پڑھی آپ کے سامنے، اس میں اللہ پاک نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی منہا 4 حرم، کہ 4 مہینے اس میں بڑی حرمت والے ہیں۔ وہ 4 مہینوں کے اندر کسی سے جنگ کی نوبت آئے تو ابتدائی جنگ کرنا اور اس قسم کے دوسرے اس کے مخصوص احکام تھے۔ اب زمانے جاہلیت کے اندر یہ عربوں کے اندر خاص کر کے اگر مثل کے طور پر جو حرمت والے مہینے ہیں جو ہیں ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، محرم ہے اور اسی طریقے سے رجب ہے، اب ان میں سے کوئی آیا اور کسی قوم کی کسی خبر لینا ہے، لڑائی لڑنا ہے، تو وہ بیچ میں کوئی مہینہ گھسا دیتے تھے اور کہیں گے یہ محرم ابھی اس مرتبہ یہ نہیں بلکہ محرم جو ہے بعد والا مہینہ ہوگا، ابھی سفر کو لے آؤ۔ جیسے ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر ادھک ماس لے آتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو ہے اپنی عمر کے آخر کے اندر جو ہے یہ بات بتلائی کہ یہ گھمانے کا جو سلسلہ تھا اور اس طریقے سے ادھر کا مہینہ ادھر کر دیتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ کے فیصلے کے مطابق وہ جو پہلے سے چلا آتے تھے مہینے محرم سفر اسی ترتیب پر اب دوبارہ آ گئے۔ خیر، تو اب یہ اسی ترتیب سے چل رہے ہیں آج تک۔ یہ سال جو ہے وہ گزر گئے، پتہ نہیں اربوں خربوں سال گزر گئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے لے کر آج تک 14 صدیاں گزر گئی۔ اس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات جو ہے وہ کئی سالوں تک موجود تھی۔ صحابہ کرام کا سلسلہ تقریباً اس کے بعد 100-125 سال تک چلتا رہا، تابعین کا سلسلہ چلتا رہا، محدثین کا، فقہا کا سلسلہ چلتا رہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ میری امت میں قیامت تک ایک جماعت ایسی رہے گی جو حق کے اوپر باقی رہے گی، مخالفت کرنے والوں کی مخالفت انہیں ان کے قدم کو ڈگمگائے گی نہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ اٹھا لیجئے، اور خاص کر کے جس اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اسوہ اپنانے کا ہمیں حکم دیا ہے قرآن کریم کے اندر، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے زندگی گزارنے کے لیے اگر بہترین نمونہ اور آئیڈیل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب صحابہ کرام حضور کا زمانہ دیکھیے کہ نیا سال، گزشتہ سال پورا ہو رہا ہے، نیا سال آ رہا ہے،
شمسی سال بھی پورے ہو رہے ہیں، قمری سال بھی پورے ہو رہے ہیں. کسی روایت کے اندر آپ کو ضعیف سے ضعیف تر روایت کے اندر بھی یہ نہیں ملے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کہا ہو کہ بھئی نیا سال صحابہ کو مبارک، نیا سال امت کو مبارک، نیا سال ان کو مبارک. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں جس کے بارے میں امت کی رہنمائی نہ کی ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش ہو رہی ہے. دنیا کے اندر سب سے بڑے انسان، سب سے عظیم شخصیت کہ جن کا درجہ فرشتوں سے بڑا ہوا ہے، جن کی چوکھٹ پر جبرائیل بعد اب حاضر ہوتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیدا ہوئے جس سال کے اندر بالکل یقین ہے فلانے سال میں پیدا ہوئے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، سیرت اٹھا کر دیکھیے، آپ کی پیدائش کی تاریخ میں اس پہ اختلاف ملے گا. علماء کا اس پر اتفاق نہیں کہ آپ کی ولادت 12 ربیع الاول ہی کو ہوئی، اس میں آپ کو 8 ربیع الاول کا قول بھی ملے گا، اس کے علاوہ بھی اقوال ملیں گے. اگر یہ تاریخ پیدائش اور اس قسم کے پیدائش کے اوپر اس قسم کے جو ہے وہ کیا ہے مدار ہوتا، اس کا اہتمام کرنے کا سب جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں یا شریعت کا یہ منشا ہوتا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی تاریخ کی پیدائش کی تاریخ کو کئی صحابہ نے جمع ہو کر حضور کے پاس نہیں گئے کہ آپ کی جو ہے وہ تاریخ پیدائش کیا ہے ذرا بتلا دیے جائے تاکہ ہم آپ کا برتھ ڈے منائیں. کہیں کسی پوری تاریخ میں، سیرت میں، صحابہ کی سیرت میں نہیں ملے گا آپ کو کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں جو اختلاف ہے اس اختلاف کو بھی صحابہ نے دور کرنے کی کوشش کی، حضور کے قدموں میں جا کر کے ذرا بتلا دیجیے. اور آج ان کی امت کا یہ حال ہے کہ بھائی موقع بموقع چھوٹے بچوں کا برتھ ڈے منایا جا رہا ہے. یہ کیا ہے برتھ ڈے؟ کہ بھائی بچہ 1 سال کا ہو گیا، اس کی خوشی کے اندر جو ہے وہ برتھ ڈے مناؤ. بچے کو اللہ نے عمر دی، 1 سال کا ہو گیا، یہ اللہ کی نعمت ہے اور نعمت کا شکر ادا ہونا چاہیے. 2 رکعت پڑھ کر شکر ادا کرے. فقیروں کو کچھ دے دے کہ بھائی دیکھو اللہ نے میرے بچے کو 1 سال تک دلایا، اتنی عمر دی، چلو اس کے شکرانے کے اندر میں الحمدللہ کہوں، کسی کو کچھ دوں. اب یہ باقاعدہ جو ہے اس کے لیے وہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت پر ماتم کرتے ہوئے کہا تھا لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ، کہ تم سے پہلے لوگوں کی سنت اور طریقوں کا تم اتباع کرو گے. شبرم بشرائن ذراعم بذراعن، ہاتھ در ہاتھ، بالش بر بالش، حتیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہو جائے تو تم بھی ان کی اتباع میں گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے. گوہ عرب کے یہاں پسندیدہ جانور نہیں اور اس کا سوراخ بڑا تنگ ہوتا ہے، تنگ جگہ میں گھسنا کوئی آدمی پسند نہیں کرے گا. یعنی وہ چیز ایسی بیہودہ اور ایسی تکلیف دہی کیوں نہ ہو جیسے گو کے سوراخ میں داخل ہوگا، لیکن تم ان کا دیکھا دیکھی اتباع کرو گے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت پر ماتم کرتے ہوئے کہا تھا. یہ اس لیے تاکہ امت متنبع ہو جائے کہ ایسا مت کیجیے، تم میری امت ہو، میرا آئیڈیل، میری ذات تمہارے لیے بہترین آئیڈیل اور نمونہ ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم کو یہ طریقہ بتلایا. تو اب ظاہر یہ دیتو کی بات کہ بھائی برتھ ڈے ہے، کیک لاؤ، موم بتیاں جلاؤ، اس کو کاٹو، پھر اس کے بعد جو خرافات ہوتی ہے. ہم نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اتباع کا اقرار کر لیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ جو کہے گا وہ کریں گے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بتلا کر گئے ہیں وہ کریں گے. اس کا ہم نے اقرار کیا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم نے حضور کی غلامی کا طوق اپنے گلے کے اندر ڈالا ہے.
اور اس کے اوپر، اور ہم نے یہ کیوں اختیار کیا، اس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا بالکل وعدہ اور پختہ وعدہ کہ اس کے خلاف کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے اس کو اس لیے اختیار کیا ہے کہ حضور کے اتباع کے اندر راحت ہی دنیاوی راحت بھی ہے اور اخروی راحت بھی ہے۔ حضور کی اتباع کے اندر دنیا کے اعتبار سے بھی ہم سرخرو اور کامیاب، اور غیروں کے طریقوں کے اندر دنیاوی اعتبار سے بھی ہم ذلیل اور رسوا، اور آخرت کے اعتبار سے وہاں اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے۔ تو ایک رسم ہمارے اندر یہ دیکھا دیکھی چلی آئی ہے۔ یہ دیکھا دیکھی والا معاملہ بڑا مشکل ہے۔ بہت سی مرتبہ آدمی دیکھا دیکھی کے نتیجے کے اندر سوچتا نہیں میں کیا کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے بال کٹائے، ایک طرف سے کٹائے ایک طرف سے نہیں کٹائے، وہ ایک جو ہے پتہ نہیں کون سی شکل اختیار کر لی، اب اس کو دیکھا دیکھی دوسرا بھی کٹائے گا، تیسرا بھی کٹائے گا، چوتھا بھی کٹائے گا، اپنے آپ کو انسان سے جانور کی طرف بتلا رہا ہے۔ آج تو واٹس ایپ کا زمانہ ہے، میرے نوجوان دوست دیکھتے ہوں گے کہ واٹس ایپ کے اندر جو آج کل نئی نئی سوالوں کی جو فیشن چلی ہے، اس میں بتلائیں گے کہ اگلے زمانے کے اندر کون سے جانور کے ایسے بال کاٹے جاتے تھے، یہ گدھوں کے بال ایسے کاٹے جاتے تھے۔ انسان ہو کر اپنے آپ کو گدھا بنا رہا ہے، حالانکہ انسان کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، سب سے اونچا مقام جس کو دیا وہ غیروں کی نقالی کر کے اور فیشن پرستوں کی نقالی کر کے، فلمی جو ہے اداکار، بلکہ فلمی شعلے میں ان کو کہوں گا، ان فلمی شعلوں کی نقالی کر کے اپنے آپ کو انسان کی بلندی سے گرا کر جانور کی سطح تک لے آتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی کی مشابہت اختیار کرتا ہے جس قوم کی، وہ انہی میں شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم نے اتباع کیا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، سلف صالحین کا، علماء کا، نیک صالح لوگوں کا، تو ہمارا حشر انشاءاللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ اب ذرا ہم سوچ لیں کہ قیامت کے دن ہم اپنا حشر کس کے ساتھ کروانا چاہتے ہیں؟ کیا ان لوگوں کے ساتھ جن کے لیے جہنم لازمی ہو گئی؟ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ انہی بری رسموں کے اندر سے ایک جو ہے، یہ ابھی مثلا آپ چل رہا ہے کہ ابھی یہ کرسمس کا دن گزرا، اور اس دن بھی معتبر ذرائع سے مجھے معلوم ہوا ہمارے بیچارے بہت بولے بالے مسلمان بیچارے سوچتے نہیں کہ اس کے اندر ہم کتنے گنہگار ہوتے ہیں۔ بس وہی دیکھا دیکھی کے اندر مجھے پتا چلا بہت سے لوگوں نے جو ہے اپنے فیس بک کے اندر ہیپی کرسمس، ہیپی کرسمس۔ کرسمس ہے کیا؟ کرسمس کا مسلمانوں سے لینا دینا کیا؟ یہ تو نصارہ کا تہوار، اور کرسمس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نصارہ کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے لیے بیٹا ماننا کتنی خطرناک بات ہے، اور کرسمس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مبارک ہو خدا کو بیٹا ہوا، نعوذ باللہ۔ اب ہم اس کو واٹس ایپ پر فارورڈ کر دیتے، سوچتے بھی نہیں اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، کس کا طریقہ ہم اپنا رہے ہیں۔ اور اللہ کے لیے لڑکے کا قائل ہونا، قرآن کا لہجہ کتنا سخت ہے اس کے بارے کے اندر۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال حتى ان دعوا للرحمن ولدا، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ لڑک کر نیچے آ جائے، اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے لیے بیٹے کو مانا ہے۔ یہ اللہ کے ہاں اتنا خطرناک بات ہے، اللہ کے لیے لڑکے کا قائل ہونا، اور ہم ہیپی کرسمس کر کے اس کو فارورڈ کرتے ہیں۔ اب یہ نیا سال آ رہا ہے، آج 31ویں تاریخ، کل جو ہے 1 جنوری آ رہی ہے۔ اب بھائی اس میں بھی جو ہے وہ کیا ہے، اب پہلے تو الحمدللہ یہ واٹس ایپ کا اور اسی طریقے سے فیس بک وغیرہ کا یہ زمانہ تھا نہیں، یہ سب فیسلٹی تھی نہیں، بہت کم لوگوں کو پتا چلتا تھا کہ 31 دسمبر گئی، 1 جنوری آ گئی، پورا وہ سال گیا، نیا آ رہا ہے۔ لیکن اب اس کے نتیجے کے اندر، یہ سوشل میڈیا کے نتیجے کے اندر چھوٹے سے چھوٹے بچے کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ بھائی نیا سال آ رہا ہے۔
بھائی نیا سال آ رہا ہے تو اس پر ہمیں ماتم کرنے کی ضرورت ہو کہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہوا. یہ خوشی بنانے کی کوئی تھوڑی بات ہے. اس میں ہمیں جائزہ لینا ہے کہ جو سال گزرا ہم نے کیا کمایا. اگلے سال میں ہم جس سطح پر تھے اس اگلے سال کی 1 جنوری کو 31 دسمبر کو ہم کہاں پہنچے؟ کیا میرے اعمال میں کچھ اضافہ ہوا؟ کیا میرے اخلاق میں کوئی سدھار ہوا؟ کیا میری دینی پوزیشن مضبوط ہوئی نہیں؟ اور میری اس عمر کی سینکڑوں گھڑیاں ہزاروں گھڑیاں ایک سال کے اندر گزر گئی، ان گھڑیوں کو میں نے کیا کیا؟ اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزارا یا نہیں؟ اصل یہ جائزہ لینا ہے. اب ایسے موقع پر وہی بس اگر ہم غیروں کی نقالی کر کے اپنے آپ کو گنہگار نہ بنائیں کہ بھائی جو ہے وہ کیا ہے نئے سال کی مبارکبادی دینے لگے دیکھا دیکھی کے اندر. اول تو ہمارا جو ساری عبادتوں کا مدار جو تاریخ کے اعتبار سے رکھا ہے وہ اسلامی سال پہ رکھا ہے، لیکن وہ اسلامی سال میں بھی کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے ایک دوسرے کو مبارکبادی دی ہو. ہاں اگر کوئی مبارکبادی دے مثلا محرم کی 1 تاریخ کو نیا سال مبارک، تو علماء نے لکھا ہے کہ بھائی اس کے جواب میں اس کو دعائیں دے کہ بھائی آپ کے لیے مبارک کرے اللہ، یہ آنے والا سال جو ہے خیر و برکت کے ذریعے گزرے، ہر قسم کے آفات و بلیات سے آپ محفوظ رہیں، نیک کاموں کی اللہ توفیق دے. باقی ابتداءً نیا سال کہنے کو علماء نے پسند نہیں کیا ہے. قمری اس سال میں جو اسلامی سال ہے اس میں بھی تو جس سال کے گزرنے اور آنے سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، اور پھر اس میں دینے کے اندر غیروں کی نقالی ہو رہی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے فرمایا غیروں کی نقالی ہو رہی ہے یہاں پر کہ یہ نصارا کے یہاں اس کا بڑا دھوم دھام سے اس کو بنایا جاتا ہے اور سینکڑوں فواحش کا ارتکاب کیا جاتا ہے. اس خدا کی زمین کے اوپر آنے والی رات کے اندر اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کو جو ناراض کیا جاتا ہے، اگر اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت نہ کرتی تو ہم اس لائق سے پوری انسانیت تباہ کر دی جاتی. یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنے فضل سے بچائے رکھا ہے اور اللہ گناہوں کے اوپر فوری پکڑ کرتا نہیں. لہذا ضرورت ہے، اللہ نے ہمیں تو ایمان دیا ہے، ہم تو جانتے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی کتنی ہوگی. ہمارے لیے اس موقع پر یہ مناسب ہے اللہ سے استغفار کرے کہ یا اللہ ان کی بدعمالی ہو، اور آج کی رات کے اندر جو فواحش اور جو شراب نوشی اور اسی طریقے سے شباب و کباب کی جو مجلسیں قائم ہوگی، یا اللہ اس کی نحوست سے کہیں ہم اس کی پکڑ کے اندر نہ آ جائے. ضرورت ہے اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی. لہذا میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے جو ہے تھوڑا بہت حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ ہمارے لیے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کتنا بہترین طریقہ بتلایا ہے زندگی گزارنے کا، کتنا شاندار طریقہ آپ لے کر آئے، اور ہم کس کی نقالی کر رہے ہیں؟ اللہ کے دشمنوں کی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کتنی سخت وعیدیں ارشاد فرمائی ہے. اس کا احتجاج رکھے، اس کا اپنے ذہن کے اندر رکھے، اور خاص کر کے یہ رسم ہمارے اندر جو آ رہی ہے برتھ ڈے پارٹی منانے کی، اللہ کے لیے اس کو ختم کرے. یہ ہماری اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ان اولاد کو شروع ہی سے اندر ایسی بے برکت والی اور ایسی منحوس مجلس سے سجا کر ان کی زندگیوں کو برباد مت کیجیے، ان کی زندگیوں کی برکت کو ختم مت کیجیے. اس نعمت کی قدر یہی ہے کہ ان اولاد کو اللہ کا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنایا جائے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا